بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت اہم ترین خبر، اور یہ خبر ہے پاکستان کی مستقبل کی سیاست کی خبر۔ آپ کو میں دیتا رہا ہوں، مسلسل میں نے ایک نیریٹو رکھا اور ایک انفارمیشن بیسڈ آپ کو بتاتا رہا ہوں، اپنا تجزیہ پیش کرتا رہا ہوں، اور آج وہ کچھ ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے آج ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور مسلم لیگ نواز کو، اور خاص طور پہ میں کہوں گا شریف خاندان کو، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے، اور 2 اور 2 4 کی طرح بات کی ہے۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی تھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، موجودہ حکومت گرانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس میں چیزیں اور ایڈ ہو گئیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا ایجنڈا مزید آ گیا، شریف خاندان کا، اس میں کہ آرمی چیف کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، DGI SI کو بھی کیا گیا، پھر فوجی افسران کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر فوج کو ہدف بنایا گیا۔ تو خیر یہ تھا، لیکن آج جو پہلے تو میں بتا دوں کہ آج آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر کے اپنا فیصلہ سنایا۔ نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ نواز شریف صاحب کو آئینہ دکھایا، اور انہیں کہا کہ آپ اس آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھیں، اور میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں، مسلم لیگ نواز اپنا چہرہ دیکھے، اور پیپلز پارٹی اپنا چہرہ دیکھے گی، بھٹو خاندان اپنا چہرہ دیکھے گا، اور شریف خاندان اپنا چہرہ دیکھے۔ پی ڈی ایم کا اہم ترین اجلاس تھا، اور اس میں فیصلہ کیا ہونا تھا؟ فیصلہ یہ ہونا تھا کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کرنا ہے۔ لانگ مارچ سے یہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے لانگ مارچ کی طرف، لانگ مارچ سے لانگ مارچ میں یہ کنورٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس کے خلاف تھی، ہے اور رہے گی کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے، صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے، سندھ اسمبلی توڑے، اور ایک آئینی بحران پیدا کرے اور نئے الیکشن کی بنیاد رکھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بھی مطمع نظر نہیں رہا، لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ موجود تھی، بنایا، آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ زیادہ ڈیٹیل ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے بہت اچھے کارڈز کھیلے، اور نہ صرف اچھے کارڈ کھیلے بلکہ مسلم لیگ نواز کو یو ٹرن پہ یو ٹرن لینے پہ مجبور کیا، اور لے آئے یہاں تک کہ سینٹ کا الیکشن بھی انہوں نے کروا دیا، اور سینٹ کا الیکشن کروانے کے بعد اب وہ بالکل کمفرٹیبل زون میں ہے۔ سینٹ میں دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بعد دوسرا بڑا نمبر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، 20+، اور اگر لیڈر آف اپوزیشن بنتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنے گا۔ قومی اسمبلی کی سیٹ یوسفزئی گیلانی صاحب کی وہ جیت چکے، اور وہ بہت بڑا اپسیٹ کر چکے۔ اب ہوا یہ کہ اب یہ ساری چیزیں جو تھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ گین کیا۔ پھر اب استعفیٰ، انہوں نے کہا جی اب استعفیٰ دے دیں، تو استعفے میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفیٰ نہیں دے گی، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کہتی ہیں کہ ان کی سیاسی کیریئر کی ایک ہی غلطی تھی کہ 1985 میں انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ وہ سب سے بڑی سیاسی غلطی، اور اس سیاسی غلطی کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں، کیونکہ اس غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ شریف خاندان معرض وجود میں آیا تھا پولیٹیکلی، لہٰذا ان کا مطلب یہ تھا۔ ہوا یہ کہ کل نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کی ٹیلی فونک بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی اجلاس سے بھی خطاب کیا تھا۔ مریم صاحبہ بتا چکی ہیں کہ -1 فارمولہ چل رہا ہے، اور -1 یہ ہے کہ ہمیں مائنس کیا جا رہا ہے اور باقی سب پلس ہو رہے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کا اجلاس اسی تناظر میں تھا۔ پہلا اشارہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں نے ہی اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی فزیکلی، اور انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا مناسب سمجھا۔ حالانکہ زرداری صاحب اسلام آباد میں تھے،
اور وہ کل اسلام آباد میں تھے، لیکن وہ چلے گئے کراچی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں مصروفیت ہے، میں جا رہا ہوں، اور سربراہی اجلاس میں نہیں آئے۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، پہلے ذرا وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے مخاطب ہو کے کہ اگر آپ نے جمہوریت پہ یقین ہے، جمہوری جد و جہد کرنی ہے، تو میاں صاحب پھر آپ کو پاکستان آنا ہوگا، باہر بیٹھ کے بھاشن نہیں چلیں گے، پاکستان آئیں، اور میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں 11 سال جیل میں رہا ہوں، 11 سال جد و جہد کی میں نے، 11 سال میں نے جیل کاٹی۔ تو اس بات کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا نواز شریف صاحب آپ تھے جن کی وجہ سے میں جیل گیا تھا، اور آپ کے دور میں میں جیل میں رہا، اور 14 سال میں جو میں نے جیل کاٹی اس میں 2 ادوار حکومت آپ کے تھے، 2 دفعہ وزیر اعظم آپ تھے، لہٰذا وہ 2 ادوار جو ہیں ان 14 سال کا حساب مانگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار، سینٹ کا الیکشن ہوا اور اسحاق ڈار سینٹ کا ووٹ ڈالنے تک نہیں آئے۔ پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو ذرا اور تھوڑا سا جھنجھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ بات کرنا تو بہت آسان ہے، باہر بیٹھ کے اس طرح نہیں ہوتا، اور ایسی باتیں مت کریں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا جائے اور پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر جائے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ اب زرداری صاحب کا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب نے مسلم لیگ نواز یا شریف خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو اپنے پولیٹیکل کیریئر میں بھٹو خاندان کو اور زرداری خاندان کو شریف خاندان سے حساب برابر کرنے کا موقع ملا ہے، پہلا موقع ہے، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ مرہون منت ہے زرداری صاحب کا، پیپلز پارٹی کا، کیونکہ اس وقت زرداری صاحب کے پاس حکومت ہے سندھ کی، پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہے سندھ کی، دوسرا بڑا صوبہ۔ پنجاب میں اس کے ایم پی ایز موجود ہیں، پنجاب میں ان کی نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں نمائندگی، سینٹ میں نمائندگی، ہر جگہ موجود ہیں وہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں میاں صاحب، اور پھر تلخی کافی تھی۔ اس تلخی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پلان یہ تھا، پہلے بھی اویس نورانی کو نے شاؤٹ کیا تھا قمر زمان کائرہ پہ اجلاس میں، تو آج بھی ان کا پروگرام یہی تھا کہ کسی چھوٹی جماعت کے رہنماؤں سے کہیں گے کہ وہ ان کے ساتھ مس بیہیو کریں گے اور ان کو شاؤٹ کریں گے اور ان کو ذرا اپنی زبان میں سمجھائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے۔ اس لیے نہ زرداری صاحب آئے نہ بلاول بھٹو، دونوں ہی آج کے اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے اس کی جواب تو دیا۔ مریم صفدر صاحبہ نے جو کہا کہ جناب جیسے آپ ویڈیو لنک پہ ہیں، زرداری صاحب کو کہا، ویسے ہی میرے والد صاحب ویڈیو لنک پہ ہیں۔ اب اس میں بڑا فرق ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، ان کے تو وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ کمپیریزن ہی صحیح نہیں بنتا تھا۔ غصے میں کمپیریزن انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا جی لانگ مارچ ہو یا دھرنا واپس آنا ہوگا، یہ زرداری صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کو دوبارہ 2 بار انہوں نے کہا کہ دل کا دورہ پڑا جیل میں، اور کیا آصف علی زرداری صاحب گارنٹی دیں گے کہ میرے والد کو پاکستان آنے پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور کیا زرداری گارنٹی دیں گے کہ میرے والد کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نیب تحویل میں میرے والد کی زندگی خطرے میں ہے۔ تو یہ مریم صفدر صاحبہ نے بھی وہاں پہ کیا کہنا چاہیے، جواباً بات کی۔ لیکن زرداری صاحب نے کیا کیا ہے؟ زرداری صاحب نے ایک تو ان کو سینٹ کے الیکشن تک باندھ کے رکھا، اور سینٹ کا الیکشن کروایا، اور اس کے بعد گڑی شاہو، ٹھیک ہے جی، وہ مزار بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ حاضری دلوائی مریم صفدر صاحبہ سے، اور وہاں پہ پھولوں کی چادر چڑھوائی،
اور گڑی خدا بخش میں تقریر کروائی اور ماضی کی غلطیوں پہ معافی منگوائی۔ اب زرداری صاحب کیوں یہ پیپلز پارٹی نے کیوں ایسا کیا کہ وہ ڈٹ گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوا ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ یہ گیلانی صاحب کو بھی اور حیدری صاحب کو بھی نون لیگ نے ہروایا ہے اور دانستہ طور پہ ہرایا ہے، اور یہ جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں یہ دانستہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ تھے جو کہ گیلانی صاحب کو نہیں دیے گئے اور سنجرانی صاحب جیت گئے۔ پیپلز پارٹی اس بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ پھر آج وضاحت کی مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلم لیگ نواز نے سب کے سب نے اپنے ووٹ صحیح دیے ہیں اور گیلانی صاحب کو دیے ہیں، تو پھر وہ 8 ووٹ کس کے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ 8 ووٹ کسی چھوٹی جماعت کے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے ایک تجویز دی کہ پنجاب میں ہم ان ہاؤس تبدیلی کرتے ہیں، وہ مریم صفدر صاحبہ نے نہیں مانی، نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نہیں مانے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب نے سی ایم بننا تھا اور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی سب نے اس کا حصہ بننا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم ہیں یا کوئی اور آ سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کابینہ میں ہوتی تو یہ سیٹ اپ بھی قبول نہیں ہے مریم صفدر صاحبہ کو، کیونکہ وہ چاہتی ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو کہ جس میں فائدہ کسی اور کو ہو اور وہ آؤٹ ہوں۔ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ ملے، وہ بھی نہیں مانتی۔ پھر بلاول بھٹو نے آفر کی، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے، کہ سی ایم شپ حمزہ شہباز لے لیں، ادھر مرکز میں آئیں، ان ہاؤس تبدیلی لے کے آتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ شرط بھی مریم صفدر صاحبہ کو قبول نہیں اور اس کو بھی رد کر دیا گیا، اور مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، پنجاب میں ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، بزدار صاحب ہی چلیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایک چہرہ تبدیل کر کے دوسرا، ہم تو چاہتے ہیں عام انتخابات ہوں۔ اب عام انتخابات کے پیچھے بھی فلسفہ بتا دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مرکز میں آپ ان ہاؤس تبدیلی لے کے آئیں، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں۔ گیلانی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ ان کے ووٹ زیادہ تھے، 169 تک وہ پہنچ گئے ہیں، مزید زور لگاتے ہیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ اس پہ بھی راضی نہیں ہے۔ اس لیے راضی نہیں ہے کہ مریم صفدر صاحبہ باہر ہے، نہ وہ صوبائی اسمبلی میں ہے، نہ وہ قومی اسمبلی میں ہے۔ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، اس کا بھی ان کو پھل نہیں ملتا، قومی اسمبلی میں آتی ہے، ان کا پھل ان کو بھی نہیں ملتا، لہٰذا مرکز میں اگر آتی ہے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کوئی اور بن سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی آ سکتا ہے، چھوٹی جماعت کا کوئی آ سکتا ہے، بلوچستان سے کوئی آ سکتا ہے، ایسا بھی ہے، لیکن اس پہ بھی مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب ایگری نہیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ کیوں چاہتے ہیں جی کہ ہر صورت میں استعفے دیے جائیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ استعفے دے کے یہاں سے نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور پیپلز پارٹی کے ابھی 2.5 سال پڑے ہیں، 2.5 سال سندھ میں ان کی حکومت ہے، دوسرا بڑا صوبہ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ کیوں اپنی حکومت ختم کریں اور کیوں یہ سسٹم کو گول کریں اور کیوں ایک ایسے حالات پیدا کریں کہ ماشاء اللہ لگ جائے ملک میں اور یہ سارا کچھ ہی لپیٹ دیا جائے، سمیٹ دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آج کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ اب مستقبل کیا ہے۔ مستقبل پاکستان، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، بھٹو اینڈ زرداری خاندان اور شریف خاندان، ان کا آپس میں مستقبل میں ان کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ آگے کوئی جا کے مشترکہ کارروائی کر سکیں گے۔ زرداری صاحب نے بڑے 2 ٹوک انداز میں جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد رہ گیا لانگ مارچ، بلکہ لانگ تو ہو جائے گا، لانگ مارچ رہ گیا۔ لانگ مارچ جو ہے جی وہ اب سکڑتا جا رہا ہے، اور اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز اکیلے استعفے دے گی، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے استعفے دیں گے؟ تو میرا جو اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔
کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، بلکہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کے کہنے پہ مسلم لیگ نواز کے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی میجورٹی جو ہے وہ استعفے نہیں دے گی، اور اس لیے یہ صفحہ بھی پھاڑ دینا چاہیے۔ چند استعفے آ سکتے ہیں، اور اگر چند استعفے آ گئے تو پھر ضمنی الیکشن ہوگا۔ لہٰذا آج کا دن عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھا، اور حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف مستقبل کے اتحادی ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہی یہ بھی ہے کہ آئینی ترامیم کا پیکج جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، اس میں 3-4 چیزیں ہیں اور 4-5 چیزیں ہیں، اور سارے کا سارا وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی بنے گی جس میں اپوزیشن اور حکومت کی نمائندگی ہوگی، دونوں ایوانوں کی، اور اس میں وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جائیں گی اور ان کو منظور کروایا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں مریم صفدر صاحبہ کے حالات مزید خراب، اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔